اب سبھی میری طرف متوجہ ہوں گے. آمین. صرف چند منٹ. آپ ہو، میں ہوں اور خدا کا کلام ہو. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میرے عزیزو، آئیں میرے ساتھ کلام خدا میں سے پہلا تواریخ اور اس کا 16واں باب کھولیں. تواریخ کی پہلی کتاب عہد قدیم میں سے اس کا 16واں باب اور 8ویں سے 12ویں آیت تک کلام خدا میں سے آج شام ہم تلاوت کریں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے اور قبول کریں گے. تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب اور 8ویں سے 12ویں آیت تک. میرے عزیزو، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرو. آمین. کیا کرو جی؟ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو. ہاللیلویا. خداوند کی جگہ پر اصل زبان میں یہوہ لکھا ہوا ہے. اس دنیا میں بہت سے خدا اور بہت سے خداوند کہلاتے ہیں، لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ یہوہ کی بات ہو رہی ہے. آمین. یہوہ کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو. جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے. تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو. تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں کو اور منہ کے آئین کو یاد رکھو. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. جن بیٹیوں کے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو اپنی گود میں لے لیں، زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. کلام خدا میں سے میرے عزیزو 8ویں آیت کو پھر پڑھوں گا. خداوند کی شکر گزاری کرو. آمین. کیا کرو جی؟ کیا کرو جی؟ خداوند کی شکر گزاری کرو. اور شکر گزاری کے لیے اصل زبان میں یادا لکھا ہے. اس کا آسان معنی میں بتانے لگا ہوں. خداوند کا مطلب یہوہ کی شکر گزاری کرو. میرے عزیزو، اس کا ایک اچھا اور ترجمہ خوبصورت یہ بھی ہے کہ یہوہ کی عبادت کرو. آمین. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو شکر گزاری ہی کرتے ہیں. خداوند کی پرستش کرو، خداوند کی تعریف کرو اور خداوند کی برکتوں کا، نعمتوں کا اقرار کرو. آمین. اعتراف کرو. یہ ہے شکر گزاری کرنا. آمین. عام معنوں میں دیکھا جائے شکر گزاری کیا ہے تو اس کے لیے یہی ہے. چھوڑ دو اسے، کر جانے دو. اس کے لیے آسان کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم پر یا کسی بھی انسان پر خدا اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے، اپنی نعمتوں کو نازل کرتا ہے، تو جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، جب ہمارا دل اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تو اس قابل نہ تھے،
ہم تو اس قابل اس اہل نہ تھے، ہم میں تو کوئی ایسی بات نہ تھی، لیکن تو نے پھر بھی فضل کر دیا، آمین، تو نے پھر بھی رحم کر دیا، تو نے پھر بھی ہمیں یہ برکت دے دی، تو نے پھر بھی ہمیں یہ نعمت دے دی، اس لیے ہم تیرا احسان مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، آمین۔ کسی شخص کا احسان ماننا اس کی شکر گزاری کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، لکھا ہے خداوند کی شکر گزاری کرو، آمین۔ اور تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ کن کن باتوں میں؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ یہ مسیح یسوع میں، آمین، مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، خدا کی یہ مرضی ہے۔ کلسیوں کے خط میں لکھا ہے خوب شکر گزاری کیا کرو، بہت زیادہ شکر گزاری کیا کرو، ہر ایک سانس کے ساتھ شکر گزاری کیا کرو، آمین۔ تو میرے عزیزو، مسیحی کو، ایک مسیح کے ماننے والے کو شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے، آمین۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا باپ کی مسیح یسوع میں ہماری بابت یہی مرضی ہے کہ ہم ہر وقت شکر گزاری کرتے رہیں۔ تو میرے عزیزو، مجھے یاد آ رہا ہے خداوند یسوع مسیح کو 10 کوڑی ملے تھے، خداوند یسوع مسیح کو 10 کوڑی ملے۔ مسیح نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم پاک صاف ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ اپنے تئیں کہانوں کو دکھاؤ، اور وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گیا، صحیح ہوا جی؟ لیکن جیسے ہی وہ جا رہے ہیں پاک صاف ہو گئے ہیں، 10 پاک صاف ہو گئے، آمین۔ کتنے پاک صاف ہوئے؟ کتنوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم پاک صاف ہو گئے ہیں؟ 10 کو، آمین۔ اب جو 9 تھے وہ تو دنیا داری کو دکھانے کے لیے چل پڑے، کہنوں کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کے، اب ہم پاک صاف ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ جو 10واں تھا نا، جیسے ہی اسے پتا چلا مجھ پر رحم ہو گیا ہے، جیسے ہی اسے پتا چلا مجھ پر فضل ہو گیا ہے، میں تو اس قابل ہی نہ تھا، لیکن اس نے مجھے شفا دے دی ہے، قدم آگے بڑھا ہی نہیں، ہاللیلویہ، قدم آگے بڑھا ہی نہیں، شکر گزاری سے بھر گیا، آمین۔ قدم آگے نہیں بڑھا، اس دنیا کی شہرت، اس دنیا کے رتبے، عہدے لینے کے لیے قدم نہیں بڑھایا، بلکہ پلٹا اور مسیح یسوع کے قدموں میں آ گیا اور شکر گزاری شروع کی، ہاللیلویہ۔ تو مسیح یسوع نے کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے؟ یہ جو ایک آیا ہے، یہ تو آ گیا ہے، 10 کو آنا چاہیے تھا، آمین۔ یہی مطلب ہے کتنوں کو آنا چاہیے تھا؟ تو میرے عزیزو، میرا ایمان ہے اس شخص کے لیے جو پلٹ کر آیا، اب تک برکتیں ہی برکتیں جاری رہی، آمین۔ اور انہوں نے ایک ہی برکت لے کر اگلی برکتیں گوا لی۔ میں آپ کو آج ایک طریقہ بتانے لگا ہوں، آپ کی زندگی کے لیے جتنی برکتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، اچھی لکھا ہے میں عمر بھر تمہیں اچھی سے اچھی چیزوں سے اسودہ کروں گا، آمین۔ اسودگی کیوں نہیں ہو رہی؟ مل کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ شکر گزاری ختم ہو گئی ہے۔ مسیح یسوع نے کیوں کہا شکر گزاری کرتے رہو، خوب شکر گزاری کیا کرو؟ مسیح خدا باپ کی بھی یہی مرضی ہے، کیوں؟ کیونکہ جہاں پر شکر گزاری ہوگی وہاں پہ شکوہ اور شکایت نہیں ہوگی، آمین۔ جہاں پر شکوہ ہے، جہاں پر شکایت ہے، وہاں پر شکر گزاری نہیں ہوتی، اس لیے کہا ہر وقت کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ تو میرے عزیزو، کہہ یہ رہا تھا شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے برکتوں نعمتوں کی، میرے عزیزو، انبار کو کھول دیتی ہے، خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ آپ ہی سوچ لیں، اگر ایک شخص آپ کے کام آتا ہے، آپ کے لیے اچھا کرتا ہے، اگر آپ کی وہ شکر گزاری کرتا ہے، آپ دوبارہ اس کے کام آئیں گے، ایسا ہی ہے؟ اور اگر وہ شکر گزاری نہیں کرتا تو آپ دوبارہ کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔
تو میں آج آپ کو ایک کوڈ بتائے دیتا ہوں، ایک طریقہ بتائے دیتا ہوں، ہر ایک بات میں، کب جی؟ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو، اور جیسے ہی یہ احساس ہو جائے میری دعا قبول ہو گئی، میری مان لی گئی ہے، قدم آگے نہیں بلکہ خدا باپ کے قدموں میں آ کر جھک جائے، آمین، اور شکر گزاری شروع کر دیں۔ آپ کے لیے بہت سی برکتیں آسمانوں سے جاری ہو جائیں گی، آمین۔ سو میرے عزیزو، اب شکر گزاری کرنی کیسے ہے؟ چند باتیں، اب شکر گزاری کرنی کیسے ہے؟ مجھے داؤد کی بات یاد آ رہی ہے، 103 میں زبور میں کہتا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، ہاللیلویہ، اے میری جان اور اس کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کر۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت، چھوٹی سے چھوٹی برکت، چھوٹے سے چھوٹی ہر وہ چیز جو خدا نے آپ کو دی ہے، شکر گزاری کیا کریں، آمین۔ صبح اٹھتے ہیں تو اپنی زبان سے شکر گزاری کریں۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، کہے خداوند تو نے مجھے دی، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، گننا شروع کریں گے تو نعمتیں اور برکتیں ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے، اس کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کر، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ شکر گزاری کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات اقرار کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے، ماننا ہے کہ اب آپ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا، آمین۔ تو نے مجھے نواز دیا، تو نے مجھے سرفراز کر دیا، تو نے مجھے کامیابیاں دے دی۔ میرے عزیزو، سوچ کر مجھے بتا دے، مجھ میں اور آپ میں ایسی کون سی خوبی تھی کہ آج مجھے اور آپ کو اس نے اپنے تخت کے آگے بلا لیا، آمین۔ ہم اس قابل نہ تھے، ایسے جی، ہم اس قابل نہ تھے، لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کلام میرے ہاتھوں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اور مجھے نام لے کر آج بلایا گیا، آمین۔ نام لے کر بلایا گیا، رفاقت آجا، نثار آجا میری حضوری میں، مختار میری حضوری میں آجا، تو پھر ہی تو آئے ہیں، تجھے بلایا نہ جانتا تے ہونا سی، کدی بھی نہیں سی ہونا، ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، شکر گزاری کر، ہر ایک بات کے لیے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ باجی خالدہ کو خدا نے بہت ہی خوبصورت پوتا دیا، آمین، اور پچھلے دنوں میں وہ ہاسپٹل میں تھا، بیٹی بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہم خداوند کی حضوری میں جھکے، ہم نے یہاں پر بھی دعا کی، اور خداوند نے کیا کیا؟ اپنا فضل کر دیا، آمین۔ بیٹی بھی بالکل تندرست، صحیح سلامت، اور بیٹا بھی تندرست اور صحیح سلامت، ہاللیلویہ۔ تو اس لیے آج کی یہ عبادت جو ہے ہفتہ وار عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باجی ایلڈر خالدہ جو ہے اپنی شکر گزاری کی عبادت کو بھی اسی میں انہوں نے ارینج کیا ہے، آمین۔ سو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شکر گزاری اب میں وائنڈ اپ کرنے لگا چند باتیں بول کے، پھر اسی حوالے کو پڑھیں گے۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، کیا کرو جی؟ کسی دوسرے کی نہیں، بڑی واضح حکم ہے، خداوند کی شکر گزاری کرو۔ اور اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے آگے ہم سروں کو جھکا کر اس کی شکر گزاری کریں۔ اونلی ون پرسن ہے جس کے آگے ہم نے سروں کو جھکا کر شکر گزاری کرنی ہے، اور وہ کون ہے؟ یہوہ خدا ہے، آمین۔ اب دھیان سے سنیں گا، چند طریقے بتائے گئے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے۔ اب کرنا کیا ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کرو اور اس سے دعا کرو، آمین۔ شکر گزاری کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، خداوند کی حضوری میں آنا ہے، اس کی خداوند کی حضوری میں آ کر اپنے لبوں سے اقرار کرنا ہے۔ جب دعا مانگنی ہے، جب دعا کرنی ہے، جب لینا ہے تو انہی لبوں سے ماننا ہے نا۔ تو جب پورا ہو جائے گا تو اپنے لبوں کو خداوند کے حضور میں کھولنا ہے، خدا باپ تیرے بیٹے کے وسیلہ سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آمین۔
پھر دوسری بات ہے قوموں کے درمیان. ہاں جی، کیا کریں؟ پہلا کام تو ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے شکر گزاری کی. اور آج کل شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سبھی لوگ جمع ہوتے ہیں، خداوند کے حضور عبادت کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن آج ایک دو سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے. سبھی جاننا چاہتے ہیں جی؟ تو پہلی بات تھی اس سے دعا کرو جو ہم کر رہے ہیں شکر گزاری کی. اب اگلی بات سنیں، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو. ہاللیلویا. کس کے درمیان؟ قوموں کے درمیان. جس سے ملو اسے کہو یہوہ میرا خدا ہے، یہوہ خدا نے میرے لیے بڑے بڑے اور عجیب کام کیے ہیں. آمین. اپنے آبا و اجداد کو دیکھ لیں، ملک مصر میں غلامی میں تھے، اور میرے عزیزو ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں جی کسی کے لیے سمندر نے راستہ دیا نہیں دیا، خدا کے لوگوں کو دیا. آمین. خدا کے لوگوں کو دیا. تو اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے. کیا کرنا؟ اشتہار دینا ہے. اور اسی بتاتے ہیں جی ہم نہیں. بڑی دفعہ کیا تھا، وہ 10ویں آدمی کو دیکھے ذرا، وہ 10واں کوڑی کیا کر رہا ہے؟ چپ کر کے آیا ہونا. ذرا تھوڑا سا اس کو امیج میں لائیں. کوڑی ایسے لوگ تھے، یہ جسم کی بیماری ہے بہت خطرناک. جس کو کوڑ ہو جاتا تھا اسے وادیوں سے باہر نکال دیتے تھے. جو کوڑ کا مریض تھا اس سے بات چیت نہیں کرتے تھے، اسے وادیوں میں نہیں آنے دیتے تھے، اسے کسی چیز کو چھونے نہیں دیتے تھے، اسے ناپاک سمجھا جاتا تھا. جی سمجھ آگئی جی؟ اور جب کوڑی کہیں سے گزرتا تھا تو وہ بلند آواز سے کہتا تھا کوڑی کوڑی، تاکہ گرنا کوئی ہے زیادہ دور ہو جائے. جی سمجھ آ رہی؟ ان لوگوں پر رحم ہوا، ان لوگوں پر رحم ہوا. تو جب یہ 10واں ہے، میرا تو ایمان ہے جیسے اس نے دیکھا فضل ہو گیا ہے، نعرے ماردا آیا، شادمانی کردہ آیا. ایسے ہی جی ہاللیلویا ہاللیلویا کہتا ہوا یسو کے پاس آ گیا. اور اللہ اشتہار وہ دیکھے نا، جو لنگڑے چلتے ہیں، جو اندھے دیکھتے ہیں، سبھی نے خداوند یسوع مسیح کے نام کی بڑائی کی. آمین. سو قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اور اس کے حضور گاؤ. دعا سے بھی شکر گزاری کرو. جب تم لوگوں سے بات چیت کرو اس میں بھی تمہاری شکر گزاری ہو. اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، یعنی حمد کے گیت گاؤ، شکر گزاری کے گیت گاؤ، اور اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو. آمین. کتنے کاموں کا؟ سب سے عجیب کام کیا ہے بلا؟ بڑے زیادہ عجیب کام ہے. سب سے عجیب کام بتا دوں آج آپ کو، کون کون جاننا چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں. سب سے عجیب کام، سب سے بڑا عجیب کام یہ ہے بیٹھے آپ زمین پر ہیں اور آپ کی رسائی عالم بالا پر خدا باپ کی دہنی طرف ہے. آمین آمین. اور کسی کی وزیر اعظم تک پہنچ اور رسائی ہو نا تو بڑا بڑا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور میں نے آپ کو حقیقت بتا دی، بیٹھے کہاں پر ہے؟ زمین پر. اور پہنچ کہاں پر ہے؟ رسائی کہاں پر ہے؟ عالم بالا تک، سب سے اوپر، سب سے اوپر، یہاں پا خدا کے دہنی طرف. آمین. پہلا عجیب کام. دوسرا عجیب کام، جب ہم گنہگار ہی تھے، ہاللیلویا، تو کیا ہوا؟ مسیح ہماری خاطر ہوا. آمین آمین. میرے عزیزو باغ عدن سے ہمیں گناہ کے سبب سے نکال دیا گیا تھا. اور عجیب بات کیا ہے، میں ان کی بے دینیوں کو پھر کبھی بھی یاد نہ کروں گا. آمین ہاللیلویا. لوگ پانی نہ نوان دینے تو دینے، اور آپ کو اور مجھے دھویا کس سے کیا؟ اپنے بیٹے کے خون سے. آمین. کس سے دھلے ہیں آپ؟ کون کون خون سے دھلا ہوا ہے؟ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے. ہاللیلویا. لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ میں نجات پا چکا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں. ہاللیلویا.
اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو اور اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ اگر بھروسہ کرنا ہے، اگر توکل کرنا ہے، اگر فخر کرنا ہے تو کس پر کرو؟ اس پر کرو۔ اب وقت کی مناسبت سے میں آخری آیت کا آخری حصہ پڑھ کے بند کرنے لکھا ہے بند کر کے کرنے کو، اس کے معجزوں کو، اس کے معجزوں کو، اس کے منہ کے آئین کو اور اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے ہیں ہمیشہ یاد رکھو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، میں کیوں کہا گیا یاد رکھو؟ کیونکہ جو شخص بھول جاتا ہے نا وہ شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ میں آج آپ کو اپنی ایک گواہی دیتا ہوں۔ میں چھوٹا جب تھا میں کیمیکل ڈور سے گڈی چڑھا رہا تھا، شاید 10-15 سال پہلے کی بات ہے، اور مجھے یہاں پر وہ پھر گئی ڈور، الرجی ہو گئی اور چمبل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اور کوئی 10-12 سال رہی ہے۔ خدمت میں آنے سے پہلے جب یہ موسم بدلتا تھا یہ ساری انگلی اور یہ انگوٹھا میرے جو گل جاندے نا گل جاتے تھے، اور اکثر جب کوئی دوسرا ایسے تالیاں بجاتے تھے، پرستش کرتے تھے، میں کہتا تھا خداوند کتنے خوش قسمت نے تیرے حضور تالیاں مار دینے، کبھی میرے بھی ہاتھ سے ہی ہوتا نا یہ تو میں بھی تالی مارتا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے، نشان بھی نہیں، کیونکہ اس عورت کی طرح میرا بھی ایمان تھا، جب میں نے اس کی منادی شروع کرنی ہے نا تو یہ سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے۔ آمین۔ اور یہ ایک مثال ہے، اور یقین کریں جب بھی میں عبادت میں بیٹھتا ہوں تو میں تالی بجاتا ہوں، میں کہنا خداوند تیرا شکر ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے۔ اور یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی طرف دیکھیں، آپ اپنے بدن کو دیکھیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنی فیملی کو دیکھیں، بے شمار ایسی بیماریاں، تکالیف، آفتیں، وبائیں، حادثات آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ختم کر دوں گا، لیکن اس کے قدوس نام کے وسیلہ سے میں بھی قائم ہوں اور آپ بھی قائم ہیں۔ آمین۔ تو کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کریں، ہمیشہ شکر گزاری سے بڑے رہیں۔ آمین۔ ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری سے بڑے رہنا ہے۔ اب میں آپ کو 1-2 مثال دیتا ہوں شکر گزاری کا فائدہ۔ شکر گزاری کا فائدہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا فائدہ یہ ہے میرے عزیزو، لازر کو زندہ کرنے سے پہلے یسوع نے جملے کیا کہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ اے باپ، سنیں جی، اب آج گھر جا کے پڑھیے گا، او مردہ زندہ کرنے دا طریقہ، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا تے حل کیتی نہیں۔ ایمان پہ آئے، اس ایمان پہ آئے، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے میری سن لی، میں تو جانتا ہوں تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ اور اس کے بعد 2-3 جملے کے اور کہا لازر باہر نکلا، اور لکھا ہے 4 دن کا مردہ کفن سمیت یسوع کے نام سے باہر آ گیا۔ آمین۔ شکر گزاری کر کے، کیا کر کے جی؟ شکر گزاری کر کے۔ مجھے بات بتا دے، آپ سبھی اس دنیا میں رہتے ہیں، 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں، کنیاں روٹیاں؟ 7 روٹیاں، جڈیاں مرضی بڑیاں ہوئی ہیں، کبھی 4000 مرد، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ کھا سکتے ہیں؟ تو آپ سبوں کو یاد ہے 2 دفعہ یسوع نے کیا معجزہ، روٹی لے کے کیا گیا جی، شکر کیا جی، اور شاگردوں کو دیتا گیا، شکر کر کے توڑتا گیا۔ آمین۔ 4000 سے زیادہ لوگوں نے کھایا، اور میرے عزیزو وہی روٹی ایک دفعہ پھر یسوع نے لی تھی، ابھی جیسے میں لوں گا روٹی، ابھی وہ اس روٹی نے ایک دن کے لیے پیاس بجھائی، اور یسوع مسیح نے شکر کر کے روٹی لی اور توڑی اور میرے اور آپ کے لیے دی۔ آمین۔ اور اس روٹی کا عجیب کام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا دیتی ہے۔ آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی کثرت کی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔